والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے آقا کا میلاد کسی کا محتاج نہیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو ہوگا کچھ نہیں، لیکن پڑھ لیں تو فائدہ آپ کا. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نعمت اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور نبی کائنات ساقی کوثر والی جنت شب معراج کے دلہا حسنین کریمین کے نانا جان جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ عابدہ منورہ راکیہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ابا حضور کی بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج یہاں جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے سلسلہ میں محمد انور اور ان کے بیٹے محمد عمر حیات حافظ علی رضا ان کی رہائشگاہ پر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مصطفیٰ انعقاد پذیر ہے. رب العالمین کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ اللہ اس میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اللہ اس گھر پہ ہمیشہ اپنی خاص رحمت فضل اور کرم عطا فرمائے. برادران اسلام، خصوصی خطاب ہمارے مہمان ننکانہ صاحب سے آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشد چشتی گوڑوی صاحب خطاب فرمائیں گے، تو بندہ نچیز کی چند منٹ کے لیے حاضری اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے. احباب سی وقار، میلاد کرنے سے انسان کی غربت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گلہ کر لو پھر پڑھ دیں گے. لوگ کہتے ہیں نا میلاد کرنے کا کیا فائدہ ہے، میلاد کرنے کا فائدہ کیا ہے. پورے 11 مہینے آواز نہیں نکلتی، جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو پھر ان کو بیوہ اور سلاب زدگان نظر آ جاتے ہیں. احباب سی وقار، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنے سے جس گھر میں سرکار کا میلاد ہو، توجہ میری طرف، محدثین فرماتے ہیں کہ اس گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محفل میلاد کرنے والے کو عشق رسول نصیب ہوتا ہے. جس کو عشق رسول نصیب ہو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ربیع الاول، ربیع عربی میں کہتے ہیں بہار کو. اول کا مطلب ہے پہلی، اول بہار، پہلی بہار. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ آنے کی خوشی مناتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اب اس کا جواب یہ ہے، ہم آنے کی خوشی اس لیے مناتے ہیں اور جانے کا غم اس لیے نہیں مناتے کہ نبی آتے رہے نبی جاتے رہے، نبی آتے رہے نبی جاتے رہے. موت کے بھی ہم قائل ہیں. سرکار دو عالم کو موت آئی تھی لیکن قدم چوم کر واپس چلی گئی. موت آئی تھی، قدم چوم کر واپس چلی گئی. اب آپ اسی وقار برادران ملت، اب ہم آنے کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا نبی جانے کے لیے نہیں آیا، ہمارا
ہمارے نبی آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اب اب اسی وقار پھر لوگ کہتے ہیں یہ جنیاں، یہ جنڈے، یہ کمکمے، یہ نیاز و لنگر، یہ ختم کل ساتہ چالیسواں، یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اپنے بیٹے کی ولادت پر، اپنے بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں، جب آقا کے میلاد کی باری آتی ہے تم دلیلیں مانگتے ہو، تمہاری پیدائش میں بھی لعنت ہے، تمہارے باپ پہ بھی لعنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ وقار برادران ملت، یہ حضور کا میلاد سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ میرے آقا کا میلاد کسی کا محتاج نہیں، کسی ملا، کسی پیر، کسی فقیر کا، کسی غوث قطب ابدال، کسی کتاب کا۔ میرے آقا کا میلاد محتاج نہیں۔ جو دلیلیں مانگتے ہیں کہ بخاری میں دکھائیں، میں نے کہا جب حضور آئے تھے بخاری تھی، مشکات تھی، ترمذی تھی، کوئی مجھے دکھاؤ۔ اب آپ اسی وقار آقا پہلے آئے، قرآن بھی بعد میں آیا ہے۔ پورے 11 مہینے کالے کرتوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول کا چاند آتا ہے تو پھر چلاتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے۔ احباب وقار برادران ملت، یہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ رب اور رب کے محبوب کے ذکر کا نام میلاد ہے۔ آقا کی ولادت کا، آمد کا تذکرہ کرنا میلاد ہے۔ اور ان کی قسمت میں رونا لکھا ہے۔ کیوں؟ شیطان بھی رویا تھا۔ شیطان زندگی میں، شیطان 4 بار چیخ کر چلا کر رویا ہے، چیخ کر۔ چوتھی بار جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو 40 دن چیخ کر روتا رہا۔ جب ان کا باپ روتا رہا تو پھر اولاد بھی تو رونا ہی ہے نا۔ جب باپ رو رہا ہو تو اولاد نے بھی رونا ہے۔ احباب وقار، حضور کی محبت رب العالمین احکم الحاکمین اپنی لارئی بے مثال کتاب کے اندر ارشاد فرماتا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دیجئے اگر میرا قرب چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع اطاعت کرو۔ جب محبوب کی اتباع ہوگی پھر خود بخود رب اسے اپنا محبوب بنا لے گا، رب اس سے محبت فرمائے گا۔ اب رب کی محبت کے لیے محبوب کائنات کی محبت ضروری ہے۔ رب کی محبت کے لیے ایک انسان ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے، ناف تک داڑھی ہو، ویسپے کی طرح امامہ ہو، بڑا مدرسہ ہو، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، در بدر پھرتا رہے، تبلیغیں کرتا رہے، سے روزے لگاتا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، سرکار سے محبت نہیں تو وہ کافر مرا ہے۔ سرکار سے محبت نہیں تو وہ کافر مرا ہے۔ سرکار کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آگے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب فرماتے ہیں اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی، تمام رشتہ دار، عزیز و اقارب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ فرماؤ۔ اس وقت تک مومن نہیں جب تک سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم سے محبت نہ ہو۔ آگے پھر قرآن
رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اے محبوب فرما دو، اے محبوب، رب کا قرآن پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ، رب فرماتا محبوب اعلان فرما دو۔ یا رب العالمین کیا فرماؤں؟ فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دو، اپنے غلاموں کو میرا پیغام دے دو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ، رب کائنات نے فرمایا محبوب اعلان فرما دو، جب تک اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنی پراپرٹی اور تجارت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لو، مجھ سے محبت کا دعویٰ نہ کر لو، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تمہارا ایمان ہے جس کے دل میں ہاں باپ سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، ازواج سے، رشتہ داروں سے، پراپرٹی مال سے محبت ہے، تمام چیزوں سے محبت ہے، لیکن سرکار کی محبت سے کم ہے، سرکار کی محبت سے کم ہے۔ سب سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بھائی سے بڑھ کر، ازواج سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنی پراپرٹی، اپنے مال، اپنی دولت سے بڑھ کر، جس وقت اللہ اور اس کے محبوب سے محبت ہوگی، رب العالمین فرماتا پھر یہ مومن ہے۔ پھر یہ کون ہے؟ مومن ہے۔ مسلمان سرکار کی محبت، سرکار کی الفت، پیار، عقیدت، یہ ایمان کا جز ہے۔ لمبی داڑھی مدرسے کا نام ایمان نہیں۔ غازی علم الدین کون تھا؟ کس مسجد کا امام تھا؟ کس مدرسے کا محتمم پرنسپل تھا؟ کس مسجد کا خطیب تھا؟ کوئی شیخ القرآن کا بیٹا نہیں۔ اگر تصویر فوٹو دیکھی جائے، چہرے پر داڑھی بھی نہیں، سر پر امامہ بھی نہیں، لیکن دل میں آمنہ کے لال کی محبت موجود ہے۔ سرکار دو عالم کی محبت، پیار موجود ہے۔ اب آپ اسی وقار برادران ملت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اب ہر روز صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سارا دن ٹکٹکی کے ساتھ محبوب کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، سرکار کا چہرہ وضحا دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفیں دیکھتے ہیں، علم نشرہ کا سینہ دیکھتے ہیں، حامیم کے کنڈل دیکھتے ہیں، سارا دن زیارت مصطفیٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ثوبان کیا وجہ ہے؟ اب نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، نہ تو سوتا ہے، نہ تو آرام کرتا ہے، اب سارا دن ٹکٹکی کے ساتھ مجھے دیکھتا رہتا ہے، اب کیا وجہ ہے؟ آقا نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میں آرام کرتا ہوں، آقا بس ایک ہی کام کرتا ہوں، آپ کا چہرہ مصطفیٰ دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا چہرہ مصطفیٰ رخ وضحا دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت کا عالم ہے، اور نماز پڑھتے ہیں، عبادت رب کی کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ رکھتے ہیں، نماز میں بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ اب آپ اسی وقار برادران ملت، ایک غزوہ پر ایک عورت ایسی تھی کہ جس کا خامد، بیٹا اور بھائی جنگ میں شامل تھے،
وہ رستے میں بیٹھی ہے، جنگ جاری و ساری ہے کفر اور اسلام کی۔ پہلے صحابی واپس آتے ہیں، پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اب وہ عرض کرتا ہے کہ تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا۔ کہا میں نے تو خامد کا پوچھا ہی نہیں، میں نے تو پوچھا ہی نہیں، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ اب دوسرے آتے ہیں، پھر پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تیسرے آتے ہیں، پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بیٹا بھائی بھی تھا شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ اب ابو وقار وہ عورت باپ کی خامد کی میت سامنے ہے، بیٹے کی بھائی کی میت سامنے ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب آمنہ کے لال سامنے تشریف لاتے ہیں، محبوب کائنات آتے ہیں، وہ دوہا کے چہرے والے آتے ہیں، اب ابو وقار برادران ملت عرض کی یا رسول اللہ خامد گیا نا، بیٹا گیا نا، بھائی گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ آقا آپ سلامت ہیں تو میری کائنات سلامت ہے۔ میرا جملہ سمجھے نہیں؟ باپ کی خامد کی شہادت سامنے ہے، بیٹے کی شہادت سامنے ہے، بھائی کی شہادت سامنے ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آج سرکار کا میلاد ہو، ریلی ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، تو ہم اپنی اولاد کو باہر نہیں جانے دیتے، خطرہ ہے، فتنہ ہے۔ ہاں اگر کوئی سیاسی جلسہ ہو تو پھر تیار کر کے بھیجتے ہیں، ہماری جان بھی قربان ہے، ہماری اولاد بھی قربان ہے۔ جب محبوب کائنات کا میلاد ہو، سرکار کی ریلی ہو، تو ہم گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا گاؤں، آدمی دیکھے کتنے ہیں، اور صحابہ کی محبت دیکھیں، صحابہ کا پیار دیکھیں، الفت دیکھیں، کس قدر محبوب کائنات سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ بدر ہے، واقعہ مشہور ہے، باپ حضور کی طرف سے ہے، بیٹا کفر کی طرف سے ہے، اسلام اور کفر کی جنگ جاری ہے، بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، وہ کفر کی طرف سے ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اور سرکار کی طرف ابو بکر ہے، باپ ہے۔ اب ابو وقار برادران ملت جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد جب بیٹا ایمان میں داخل ہوتا ہے، سرکار کے غلامی میں باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں، بیٹا عرض کرتا ابا حضور میرے آپ پہ کچھ احسان ہے، کچھ احسان ہے۔ باپ نے فرمایا بیٹا کبھی اولاد کے بھی باپ پر احسان ہوتے ہیں؟ کہا بیٹا اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی آپ پہ میرا احسان ہے، آپ پہ میرا احسان ہے، بیٹا بتائیے کیا مجھ پر احسان ہے؟ بیٹا عرض کرتا ابا حضور غزوہ بدر میں جب آپ حضور کی طرف سے تھے، میں ابو جہل کی طرف سے تھا، آپ 3 بار میری ضد میں آئے ہیں، میری تلوار کے نیچے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، باپ کی محبت نے جوش مارا، صداقت بولی، فرمایا اے بیٹا تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، قسم ہے رب کعبہ کی اگر تو میری زد میں آ جاتا، بیٹا نہیں محمد عربی کا گستاخ سمجھ کر میں تیری گردن جدا کر دیتا۔ یہ محبت ہے، یہ الفت ہے۔ اب ابو وقار سرکار کی محبت، یہ پیار ہے، اولاد کی پرواہ نہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک غلام حاضر ہوتا ہے، عرض کیا آقا یہ سر مسکے اپنے ماموں کا لایا ہوں، ایک اور سر آیا، آقا میں اپنے بھتیجے کا لے کر آیا ہوں، ایک اور آیا، آقا میں بھانجے کا لے کر آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وجہ کیا تھی؟ آقا جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔
اتنے کوئی مسلم شیخ بیٹھا ہوئے نا تو تمہیں بڑا سکون ہے، بڑا مزہ ہے، جنہی اچھیاں گلاں سناؤ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ کہا تو نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا، کاش کہ تو میری ایک بار بھی تلوار کے نیچے آ جاتا، میں نے بیٹا نہیں سمجھنا، میں نے محبوب کا گستاخ سمجھ کر تیرا سر جسم سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت اور پیار ہے، یہ الفت ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ برادران ملت، میرے آقا تشریف فرما ہے، میلاد کا فائدہ کیا ہے؟ اور میلاد میرے آقا نے خود منایا ہے، میں ثابت کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے مفتی اور شیخ القرآن ہونا ضروری نہیں، آپ بھی گھر بیٹھ کے اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہیں، قرآن سرکار کا فرمان پڑھا سکتے ہیں۔ میرے آقا تشریف فرمائیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، آقا وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یا رسول اللہ وضحیٰ کے چہرے والے، علم نشرہ کے سینے والے، وجہ بتائیے ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، او میرے غلاموں، میرے صحابہ، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اے میرے صحابہ، میں ہر پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے رحمت کا تاج پہنا کر پیر والے دن دنیا دے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر والے دن میری ولادت کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، دنیا میں آنے کا دن ہے۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے، پیر والے دن قرآن کی پہلی وحی مجھ پر نازل ہوئی، میں نے کہا ملا جی ہم سال بعد سرکار کا میلاد منائیں، اعتراض، فتوے کفر کے، شرک کے فتوے۔ میرے آقا علیہ السلام تو ہر پیر کو میلاد مناتے تھے، پھر میرے آقا کی ولادت باسعادت پر رب نے مٹھائیاں، یہ لنگر، یہ نیاز، یہ تبرکات تقسیم نے کیے، اللہ نے محبوب کی آمد کے صدقے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ محمد کی ولادت پر سبھی کو ہوئے عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر۔ یا اللہ جو اب بھی خاموش رہے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے، جو سرکار کے میلاد پر بھی نہ بولے، اتنا آسان لفظ ہے۔ محمد کی ولادت پر سبھی کو ہوئے عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر سبھی کو ہوئے عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو
اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ تم جھڑیوں پر اعتراض کرتے ہو، رب نے تو بیٹے تقسیم کیے ملا جی۔ انہیں کیا پتا کہ بیٹوں کی قدر کیا ہے، جو بیگ میں ڈال کر چرا کے لے جاتے ہیں۔ گردے نکالنے والوں کو کیا پتا کہ بیٹے کے مقام کیا ہے، جگر نکالنے والوں کو کیا پتا کہ بیٹی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ احباب سی وقار، سرکار دو عالم کی ولادت بسعادت، بس آخری بات، سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ بتانے لگا ہوں، کوئی بھی اللہ حضرت فرماتے ہیں وہابی قوم ایسی ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون، ان کو عقل ہے ہی نہیں، عقل والی شے نہیں، جنہیں عقل نہیں ان سے ہم کیا کر سکتے ہیں، جن کے پاس عقل ہی نہیں۔ ان الوہابیۃ قوم لا یعقلون، بے عقلی قوم ہے، انہیں کیا پتا کہ سرکار کیا ہے۔ سرکار نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ حضرت جی رب نور خالق ہے، رب نور کون ہے؟ تو حضور نور مخلوق ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کیسے نور ہے۔ رب نور خالق ہے کہ وہ پیدا نہیں کیا گیا، وہ خود نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ خود نور ہے۔ حضور نور مخلوق ہیں، وہ پیدا کیے گئے رب کے نور سے۔ کس کے نور سے؟ کوئی بابی ملا آپ کو بات کرے تو اس کو جواب دینا۔ اور ایک مولوی تھا نا، وہ کہنے لگا جی دیکھو نا 10 روپے ہو تو 5 نکالے جائیں، 5 تو بقایا کتنے؟ کہا جی 5۔ جی رب نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تو پھر رب کا نور کم ہوا نا، رب کا نور۔ وہ ایک جاٹ کسان جاہل آدمی تھا، انہوں نے کہا حضرت جی 25 سال ہو گئے میں ذمہ دارہ کر رہا ہوں، میرا پیٹر پہلیوں میں بور، اب 25 سال ہو رہے ہیں، پانی نکل رہا، پانی دے رہا ہے، میرے کھوہ سے پانی ختم نہیں ہوا، تو رب نے اپنے نور سے محمد عربی کو بنایا تو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ حضور نور ہے، نور علی نور ہیں۔ حضور بشر ہیں تو بے مثل و بے مثال بشر ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی عرض کرتے ہیں، صحابہ نے حضور کو دیکھا، 1 لاکھ کم پہ 24,000 صحابہ، لیکن سرکار کی حقیقت کو نہیں پا سکے۔ حقیقت کو جب ساتھ رہنے والے، میری حقیقت کا آپ کو پتا ہے نا، 11 سال ہو گئے ہیں مولوی راشد اس طرح کا، پتا ہے نا، تو جو فیصل آباد میں رہتا ہے اسے کیا پتا کہ حضرت راشد صاحب کیسے ہیں۔ 1400 سال پہلے سرکار کے ساتھ رہنے والے صحابہ سرکار کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، تو جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ حضور کی حقیقت کیسے پہچان سکتے ہیں؟ میرے آقا تشریف فرمائے، سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، مسلمان۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یار، آپ نے مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، بچپن میں دیکھا، سفر میں دیکھا، غاروں میں دیکھا، اکیلے بیٹھ کے دیکھا، ہر مقام، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات دیکھا۔ یار ابو بکر میرے جیسا بھی کوئی نظر آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپا پر قربان آقا آپ جیسا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ محمد سر وحدت ہے، رمز اس کی کو کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سرکار کی حقیقت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکا۔ سرکار نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، وراء الورا ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اس مکان پہ اپنی خاص رحمت فضل و کرم